ناظرین، یہ واقعہ آج سے صدیوں پہلے مصر کی سرزمین پر راج کرنے والے بادشاہ فرعون کا ہے۔ فرعون نے تمام حالات کا بذات خود مشاہدہ کر لینے کے بعد یہ خیال کیا کہ موسیٰ اور ہارون نے جو کرشمہ دکھایا وہ اصل میں سحر و جادو کی کوئی قسم تھی۔ اس لیے فرعون نے اپنے حاشیہ بازاروں سے کہنے لگا، اصل میں یہ موسیٰ تم کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جب فرعون نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ اور موسیٰ کے ہاتھ میں اور ان کے عصا میں دیکھا تو کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ موسیٰ پر اسی صورت میں غالب آ سکتے ہیں جب ان کی طرح کا کوئی شخص لائیں۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے چند لڑکے پکڑے جن کو غرقہ کہا جاتا تھا، اور ان کو اسی طرح سحر و جادو کی تعلیم دلانے لگا جیسے چھوٹے بچوں کو مکتب میں باقاعدہ تعلیم دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو خوب جادو کا فن سکھایا۔ پھر فرعون نے موسیٰ سے ایک دن کا وعدہ کر لیا اور کہا، اے موسیٰ، تم جادوگر ہو، مگر میں نے بھی تہیہ کیا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت کا انکشاف کروں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے جادوگر آئیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، تمہاری ان جادوگروں سے کب ملاقات ہوگی؟ فرعون نے کہا، عید کے دن کا وعدہ رہا، کیونکہ وہ بہار کا دن ہوگا، اس دن سب لوگ جمع ہوں گے۔ لوگ اس دن کے چاشت کے وقت ضرور پہنچ جائیں گے۔ اے موسیٰ، یہ ہے وعدہ کا وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مقررہ دن کو صبح سویرے اپنے گھر سے نکل آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے باہر تشریف لے گئے۔ ادھر فرعون کے کارندے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مصر کے گرد و نواح میں تیزی سے پھیل گئے۔ ناظرین، دوسرے ہی دن فرعون کے کارندے مصر میں یہ اعلان کرنے لگے کہ مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو چاہیے کہ وہ ایک عظیم کام سر انجام دینے کے لیے فرعون کے محل پہنچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت برقرار رہے۔ آخرکار یوم زینہ یعنی میلے کا دن آ ہی گیا اور جادوگر فرعون کے پاس جمع ہونے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کی شرط پر بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، غرض تمام لوگ چھوٹی بڑی جماعتوں کی شکل میں میلے کے مقام کی طرف نکل پڑے تاکہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا مقابلہ دیکھ سکے، یعنی جادوگروں کا مسحور کن مقابلہ، کیونکہ وہ اپنی دانست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر گردانتے تھے۔ چنانچہ لوگ صبح سویرے مقابلے کے میدان میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے۔ جادوگروں کے اس عظیم مقابلے سے مصر کا ہر فرد باخبر تھا، مگر ناظرین، وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے سب بھی بے خبر تھے جو ان قریب ان سب کی زبانوں پر مہر سکوت ثبت کرنے والا تھا، اور فرعون اور اس کے ساحروں کے دعووں کو لوگوں کے سامنے واشگاف کرنے والا تھا۔ چنانچہ مقابلے کا میدان گرم ہوا۔ 5-5، 10-10 اور 15-15 افراد پر مشتمل جادوگر میدان میں مقابلے کی غرض سے رونما ہونے لگے، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ہاتھ میں لیے حق و باطل کے اس فیصلہ کن معرکے میں تنہا ہیں۔ فرعون جواہر سے مرصع لباس میں ملبوس ہو کر ایک سائبان نماد چبوترے میں بیٹھ گیا، اور اس کے حاشیہ نشین وزراء اور اراکین حکومت اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنے آس پاس کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں جادوگر مجمع کی طرف بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہنے لگے، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم پہلے زور آزمائی کر لو۔ جادوگروں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی جیتیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ پر افطرا مت باندھو،
ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام ان کے دائیں جانب تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں، اے موسیٰ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو جادوگر ہیں جو دین فرعون کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ فرما رہے ہیں، اے موسیٰ، اولیاء اللہ کے ساتھ نرمی برتو، یہ لوگ اس وقت سے عصر کی نماز تک تمہارے پاس ہیں، اس کے بعد یہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔